اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ، اور اس میں دیکھ رہے تھے نماز روحانی قوت ہے۔ نماز میں مومن رب کی طرف لوٹتا ہے، اپنی غموں کی شکایت کرتا ہے، اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ نماز میں انسان ہر ایک چیز کے خوف سے آزاد ہونے کے لیے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سے سکون اور خوشی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بے پایہ انعامات کا شعور الحمدللہ رب العالمین سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے انصاف کا شعور مالک یوم الدین سے حاصل کرتا ہے۔ اس ذات بابرکت کے ساتھ تعلق کا شعور ایاک نعبد اور مدد کی ضرورت کا شعور و ایاک نستعین سے لیتا ہے۔ ہدایت کی ضرورت کا شعور اہدنا الصراط المستقیم سے لیتا ہے۔ یوں نماز زبردست قوت عطا کرتی ہے۔ نماز سے حشاش بشاش صبح اور روشن دن کا آغاز ہوتا ہے، اس کی گرہیں کھلتی ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ نماز زندگی میں قوت پیدا کرنے والی ہے۔ جب نماز میں انسان باقی رہنے والی قوت کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اپنی زندگی کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ الگ تھلگ تنہا نمازیں پڑھتا رہے، بلکہ وہ پرزور انداز میں اذان کے ذریعے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں بلاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور یہ کہ باجماعت نماز سے منافق پیچھے رہتے ہیں۔ ہر ہفتے میں ایک بار نماز جمعہ میں تعلیم و تربیت، تجدید عہد اور نصیحت ہوتی ہے۔ اس میں وحدت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ وار فریضہ ہے جس میں جماعت کو لازم قرار دیا گیا۔ پھر عید کی نماز ایک کانفرنس ہے اور تقریب کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اس میں مرد ایک طرف اور عورتیں دوسری جانب ہوتی ہیں، حتیٰ کہ عذر والی خواتین بھی حاضر ہوتی ہیں۔ روزانہ، ہفتہ وار، سالانہ باجماعت نمازوں کی کیا بات ہے! صفیں سیدھی، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملے ہوئے۔ جب امام تکبیر کہے تو سب کہیں، جب وہ قرات کرے تو سب خاموش رہیں، جب وہ رکوع کرے تو سب رکوع کریں، جب وہ سجدہ کرے تو سب سجدہ کریں۔ پہلے وہ سجدے سے سر اٹھائے تو سب اٹھائیں، جب وہ سلام پھیرے تو سب سلام پھیریں۔ مسجد میں رنگ و نسل، مال و دولت اور مقام و مرتبے کے فرق مٹ جاتے ہیں۔ مسجد کا صحن محبت، اخوت اور مساوات کی فضا کو قائم رکھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ 5 مرتبہ انسان مشقت بھرے ماحول سے سلامتی کی فضا میں آ جائے۔ نماز عظیم ترین نعمت ہے۔ جو وقت نماز کے لیے لگتا ہے وہ ضائع ہونے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان کی دلیل اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہے۔ جس کو مال کی مصروفیت نے روکا، اس کا حشر قارون کے ساتھ۔ جس کو حکومت کی مصروفیات نے روکا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ۔ جس کو وزارت نے روکا، اس کا حشر حامان کے ساتھ، اور جس کو تجارت نے روکا، اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کے مال اور اہل و عیال میں گھاٹا پڑ گیا۔ ایک نماز کا اتنا بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا برا انجام ہے، تو جس کی ساری نمازیں ضائع ہو گئیں، جو نماز میں غفلت سے کام لیتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، جو نماز میں غافل رہتا ہے، اسے بربادی اور ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ نماز کا راستہ رب کا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول اٹھے، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو نماز کا پیغام دیا۔ نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ اسلام کا عمود ہے۔ عبداللہ بن کرت سے روایت ہے کہ روز قیامت جس بات کا بندے سے اول حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر درست ہوئی
تو اس کے تمام اعمال درست ہوں گے، اگر خراب ہوئی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نماز کو درست کر دے، خشوع و خضوع والی بنا دے اور مقبول فرما۔ دین کی آخری چیز جو مفقود ہو جائے گی وہ نماز ہے۔ جب یہ ضائع ہو جائے گی تو دین ضائع ہو جائے گا۔ نماز معراج کی رات آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کے ذریعے واجب فرمائی۔ 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر کر دیا۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ آخری سانسوں میں یہی بات تھی، نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو نمازیں قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ یا رب العالمین، یا حیو یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، اے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی نماز سے لگاؤ ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے اور اس کی جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو اٹھ کے چل پڑتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس کی طرف بھاگ دوڑ کریں۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا اور سر جھکا کر کھڑا ہونا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ثابت ہے۔ استطاعت نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز ادا کرنا ثابت ہے۔ دعائے استفتاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سے زائد دعائیں ثابت ہیں۔ سورۃ فاتحہ بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا ثابت ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ثابت نہیں۔ ہر آیت پر ٹھہرنا اور آخری حرف کو کھینچ کر پڑھنا ثابت ہے۔ امام کے پیچھے بھی دل میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جہری قرات میں آمین بلند آواز سے کہنا ثابت ہے۔ مقتدیوں کو امام کے پیچھے اونچی آواز میں آمین کہنا ثابت ہے۔ قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کریں گے، کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی صورتوں کی تلاوت ثابت ہے۔ ایک ہی قیام میں کچھ دیر بیٹھ کر اور کچھ دیر کھڑے ہو کر تلاوت کرنا ثابت ہے۔ پھر آپ کو آگے پتہ ہے کیسے رکوع میں جانا ہے اور کیسے آگے یہ نماز چلتی چلی جائے گی انشاءاللہ آخری حد تک جب ہم سلام پھیریں گے۔ مسجد کے آداب۔ مسجد کے آداب۔ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنانے، بلند کرنے اور آباد کرنے کا حکم دیا۔ ان مساجد کے لیے مسلمانوں کو یہ آداب سکھائے گئے۔ مسجد کی طرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانا چاہیے۔ مساجد کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ جانا چاہیے۔ عورت کو خوشبو لگا کر مسجد نہیں جانا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب۔ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہیے، یہ سنت موقدہ ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ مسجد کی تعظیم کرنی چاہیے۔ مسجد میں اونچی آواز سے کلام نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں شور و غل نہیں کرنا چاہیے۔ اہانت امیز انداز میں مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بغیر وضو کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کے گھر اور اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم ہے۔ مسجد میں لغو کام نہیں کرنے چاہیے۔ مسجد کو راستے نہیں بنانا چاہیے۔ مسجد میں اپنے لیے مخصوص مقام نہیں بنانا چاہیے۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیند آنے پر مسجد سے اٹھ جانا چاہیے
عورتوں کے لیے مخصوص الگ دروازے سے مردوں کو نہیں جانا چاہیے، تیز دھار آلہ لے کر مسجد نہیں جانا چاہیے، مسجد کی زیب و زینت میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، مساجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، دل کو مسجد میں اٹکے رہنا چاہیے، مسجد سے نکلنے کے آداب، مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے نکلنا چاہیے، مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب بھی مسجد جائیں یہ دعاؤں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ یہیں پہ آج کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی دل مسجدوں میں اٹکا رہے اور ہر وقت مسجد کی طرف بھاگیں اور وہیں جا کے سکون حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔